وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اف 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 اف، اور نامراد ہوگا وہ، ناکام ہوگا وہ جو اس کو یعنی نفس کو گناہوں میں دھسا دے، یعنی ناکام ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ کون یا اللہ کون؟ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دی، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کر دیا، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بڑے بڑے گناہوں کی عادت ڈلوا دی، یہ شخص نامراد ہو گیا، یہ شخص ناکام ہو گیا، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ شخص جہنم کے حوالے ہو گیا، یہ شخص عذاب کے حوالے ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب کو بچائے، اللہ رب العزت سب کو بچائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ اگر سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر سارے انسانوں کو جنت میں ڈال دے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ سب کو جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت والے ہیں، اللہ رب العزت قدرتوں والے ہیں، تمام دنیا پر اسی کی بادشاہت ہے، تمام دنیا پر اسی کی شہنشاہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے کے بجائے اتنے بڑے رب کو عاجزی کے ساتھ پکاریں، اتنے بڑے رب کو محبتوں کے ساتھ پکاریں۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو دنیا کے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو جب ہماری کوئی عزت نہیں کرتا اور ہم عزت کے لائق ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہوتا ہے کہ ہم عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ یار میرے پاس گاڑی آ گئی، یار میں نے حلال سے اپنا گھر بنا لیا، یار میرے پاس اچھی شکل و صورت ہے، یار میرے پاس ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یار میں عزت دار گھر کا لڑکا ہوں یا عزت دار گھر کی لڑکی ہوں، اس کے باوجود اگر لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں نا وہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں ڈیزرو کرتا ہوں عزت اور لوگ میری عزت نہ کریں تو مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ تم یہ تھوڑا سا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ رب العزت جس کی یہ ساری کائنات ہے، جو بھی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمارے گھروں کی زینتوں کو بڑھاتی ہیں، ہمارا حسن، ہماری جوانیاں، ہمارے گھر، ہمارا دھن دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے کپڑے، ہمارا بناؤ سنگھار، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور وہ خود خزانوں کا مالک ہے، وہ خود دنیا کا مالک ہے، وہ خود زمین آسمان کے سارے خزانوں کا، ساری مخلوق کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے جس مخلوق کو پیدا کر دے، جب چاہے جس مخلوق کو موت دے دے، جب چاہے جس مخلوق کو کھانا کھلا دے، جب چاہے جس مخلوق کو بھوکا سلا دے، وہ جب چاہے جس کو امیر کر دے، جب چاہے جس کو غریب کر دے، جب چاہے جس کو عزت دے دے، جب چاہے جس کو ذلت دے دے، جسے چاہے عزتوں میں ذلت دے دے، جسے چاہے ذلتوں میں عزت دے دے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں سارے، یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ انسان تو صرف استعمال ہو رہے ہیں، چیزیں صرف استعمال ہو رہی ہیں، دیٹس اٹ۔ چیزوں میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صفت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے ایسے اندھے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان میں نظر نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو کہو کہ میری آنکھیں مجھے یہ سب کچھ دکھا رہی ہیں تو وہ آپ کو کہے گا ارے بے وقوف، تمہاری آنکھیں تمہیں نہیں دکھا رہی، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ٹھیک ہے، تمہارے حق میں اللہ کا امر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو، اور دیکھو میرے حق میں نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کہ میں دیکھوں، تو میں نہیں دیکھ پا رہا، حالانکہ میرے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کو لیکن میری نظریں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں، یہ جسم، یہ پارٹ آف باڈی، جتنے بھی چیزیں ان میں صلاحیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کتنے ایسے بہرے، آپ کسی بہرے کے پاس جاؤ، بہرے کے پاس جا کے اسے کہو، کان میں کہو اسے کہ دیکھو میرے کان مجھے یہ ساری آوازیں سنوا رہے ہیں، میں کانوں کی وجہ سے سب کچھ سن رہا ہوں، تو آپ کو اگر سن لینا تو آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، کان تو میرے بھی ہیں، تمہیں اللہ کا امر سنوا رہا ہے، اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے سننے کا، جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو، ورنہ کان تو میرے بھی ہے لیکن اللہ کا امر اس میں شامل نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اس میں شامل نہیں ہے، تو میں نہیں سن پا رہا کچھ، میں بہرا ہوں۔ اسی طرح جس کو فالج ہو جاتا ہے، باڈی بالکل ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ہے، چل نہیں پاتا، ہاتھ بھی ہے، اٹھا نہیں پاتا، کھا بھی سکتا ہے، دانت بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن چبا نہیں پاتا، اور دوسرا انسان بھی اسی طرح ہے لیکن چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ آپ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا
تو دوسرا کوئی بھی شخص، دوسرا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اٹھا نہیں سکتی، آپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ یہ جو آپ اللہ کے باغی بن کے، میں اور آپ، یہ جو میں اور آپ اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے نفس کو بے حیائیوں کے حوالے کر کر کے ناچ گا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اسی وجہ سے ہم آزاد فیل کر رہے ہیں خود کو۔ جس دن اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، جس دن اللہ کی ویلیو کو ہم نے سمجھ لیا، جس دن ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، اس کے بعد میں یہ سانس بھی سوچ سوچ کر لوں گا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ نکل جائے۔ اس کے بعد میں یہ ایک ایک قدم اٹھا کر چلوں گا، سوچ سوچ کر زمین پر رکھوں گا، یار کہیں یہ قدم مجھے کسی گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے۔ اس کے بعد میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کو میں اتنا کیئرفل یوز کروں گا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم اللہ کی ذات سے انجان ہیں، ہم اللہ کی معرفت سے انجان ہیں، ہم اللہ کی محبتوں کی لذتوں سے بے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے۔ اگر ہم نے آج نہ سوچا، اگر ہم نے آج کی رات نہ سوچا تو قسم سے کل آ جائے گی، کل ختم ہو جائے گی، پھر اگلا دن آئے گا، اگلا دن ختم ہو جائے گا، پھر ہفتہ آئے گا، ہفتہ ختم ہو جائے گا، مہینوں گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، یہاں کرتے 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 وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، حتی زرتم المقابر، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، چلے جاؤ گے قبرستان، اور ہم نہیں بدل پائیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو سٹل نہیں بدل پائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو گناہوں میں دسا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے پاس کامیابی کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور وہ ایک رستہ خود اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، ہم نے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے بہانے ہوں گے، دو چار آنسو، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب جانا ہوگا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کرتے کرتے اپنی شریعت کو زندہ کرنا پڑے گا، ادروائز نامراد ہو جائیں گے ہم۔ گناہ آیا گناہ کر لیا، زنا آیا زنا کر لیا، شراب آئی شراب پی لی، نامحرم سامنے آئی نامحرموں کا ایکس رے کر لیا پورا اپنی نظروں سے، جس کو چاہا اچھی نظر سے دیکھ لیا، جس کو چاہے بری نظر سے دیکھ لیا، جس کو چاہے یوز کر لیا، کسی کا حق کسی کا ناحق مال ہڑپ لیا۔ اگر ہم ایسے ہی گزارتے رہے اپنی زندگیوں کو ان بے حیائیوں میں، ان گناہوں میں، ان غفلتوں میں، ان کمزوریوں میں، تو ہماری زندگی ہمیں کامیاب نہیں کر پائے گی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا مقصد، کامیابی کا ذریعہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ کہ جسے آج ہم نے اپنے آپ سے بہت دور کر دیا یار، وہ اللہ کہ جو کہتا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں، اس اللہ سے ہم اتنے دور نکل گئے کہ ہم ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ایک یاد نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، یا ایک ایسی ذات کو حاصل کرنے کا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، تو وہ ایک اللہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر کامیابی آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے، لیکن آ نہیں رہا تو کون نہیں رہا؟ اللہ نہیں آ رہا۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے، اللہ سے بے وفائی کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر میں دنیا کا سیٹ بھی بن گیا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر ساری دنیا کی حکومت بھی میرے انڈر آ گئی، میرے کنٹرول میں آ گئی، تو مجھے کیا فائدہ؟ میں کیسے کامیاب کہہ سکتا ہوں خود کو؟ میں اس نفس کو کیسے مطمئن کروں گا کہ تمہاری دولت ہے نا تمہارے پاس، اب کامیاب سمجھو خود کو؟ دیکھو لوگ تمہاری واہ واہ کر رہے ہیں، دیکھو ایک پکچر کے نیچے لوگ تمہیں ہزاروں کے کمنٹس کر رہے ہیں، اب تو سمجھو نا خود کو کامیاب۔ دیکھو تمہارے پاس تو اتنا عالی شان، اتنی لگژری لائف آ گئی، اب کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کامیاب؟ تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں کہے گا نہیں، تم ناکام ہو، تم کامیاب نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں، سادگی کے لباس میں، سادگی والی زندگی میں، غریبی کی حالت میں، 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو، ایک وقت کی نہیں کھاتے، ایسی سچویشن میں ہو اور آپ کو اللہ مل گیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر تمہاری عقل تو یہ کہے گی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارا علم تو کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تم لوگوں کو دیکھ کے یہ آبزرو تو ضرور کرو گے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ تو ضرور کرو گے کہ یار میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، میرا کوئی کیریئر نہیں ہے، لوگوں کو دیکھو کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں اور میں یہیں کا یہی ہوں۔
لیکن چونکہ تم نے اللہ کو پا لیا، چونکہ تم اللہ کو راضی کر چکے، تو تمہارا نفس، تمہارا دل اندر سے تمہیں ایک آواز دے گا کہ تم کامیاب ہو، تم خوش ہو جاؤ گے اس کو لے کر۔ تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی وہ نہیں ہے یہ جو ٹی وی ڈراموں والے ایکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، زندگی وہ نہیں ہے یار جو یہ سیلیبریٹیز ہمارے سامنے آ کر زندگی کو ایکسپلور کر رہے ہیں، زندگی کی ڈیفینیشنز کو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تو خود دھوکے میں ہے، ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، رہنا کیسے ہوتا ہے، لباس کیا ہوتا ہے، سونا کیسے ہوتا ہے، کھانا کیسے ہوتا ہے۔ ان کو تو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے، چلتے چلتے ان کا کھانا ہوتا ہے، ان کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی تو چلتے چلتے میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگز بھی کیا ہوتی ہیں، آج ڈیٹ کہاں مارنی ہے، ہاں آج کون سے فلیٹ میں آنا ہے، آج کتنے پیسے دو گے ایک رات کے، ون نائٹ سٹینڈز ہوتے ہیں ان کی لائف میں۔ اور یہ لوگ ہمیں ہماری زندگیاں سمجھائیں گے، یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ گھروں میں رہنا کیسے ہے۔ ان سے تو اپنی زندگی آج تک نہیں سنوری، اور تم لوگ ان کو رول ماڈلز بنا کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، جوانیوں کو بے حیائیوں کے نام کر رہے ہو، ان سے متاثر ہو کر۔ یہ دو چار لوگ، یہ جو 20-30 لوگ دنیا میں بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، جن کے ملینز فالوورز ہیں، اور آپ ہی لوگ ہی ان کے فالوورز ہیں، اور کون ہیں؟ یہ لوگ ہمیں اپنی زندگیاں سکھائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہماری زندگی قرآن سکھائے گا، ہمیں ہماری زندگی حدیث سکھائے گی، ہمیں ہماری زندگی علماء سکھائیں گے، صلحاء سکھائیں گے، نیک لوگ سکھائیں گے۔ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے ریتی رواج کو فالو نہیں کریں گے، ہم ان کے کلچر کو دور سے سلام کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہاری لائف، میرے لیے میری لائف، تمہارے لیے تمہارا کرائٹیریا، میرے لیے میرا زندگی گزارنے کا کرائٹیریا۔ تم اپنے دین کو فالو کرو، میں اپنے دین کو فالو کروں گا۔ دیٹس اٹ یار، تھوڑی سی سینس، تھوڑا سا اپنے آپ کو میچور کرو۔ کب تک ان گناہوں کی زندگی کو گزارو گے؟ کب تک ان سیلیبریٹیز لوگوں سے متاثر ہو کر ان کے برانڈز کو چمکاؤ گے، ان کی بے حیائیوں کو پروموٹ کرو گے؟ ختم کرو، شخصیت پرستی کو دل سے نکالو، کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ زندگی میں موجود جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونے کے پانی سے نہا کر ہی ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے متاثر ہونا ہے تو کس سے ہونا ہے؟ ایک اللہ سے۔ ہماری زندگیوں میں ایسے گھر ہمیں دیکھنے کو مل جائے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، تو دوسری اینٹ چاندنی کی، تو تیسری اینٹ ہیرو جوہرات کی، تو ہم اس گھر کو کیا کہیں گے؟ مٹی ہے، دھوکہ ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ۔ متاثر اپنے آپ کو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یہ کھڑی مٹی پڑی مٹی کا جو کھیل ہے، اس سے نکالنا ہے خود کو۔ اللہ رب العزت کے فیصلے اور امر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ لوگ اپنی سالوں کی زندگیاں لگاتے ہیں ایک بلڈنگ کو بنانے میں، اور اس بلڈنگ کو بنا کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیریئر بالکل ویل سیٹلڈ ہو گیا، اب مجھے ہر فلیٹ کے لاکھوں کرایہ آئے گا، لاکھوں رینٹ آئے گا، جس کی وجہ سے میرے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے اور میری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ لیکن دیکھو، ایک تھوڑا سا اللہ نے زمین کو ہلایا، اس کی سالوں کی محنت دھڑم سے نیچے گر گئی۔ سمجھے اس دھوکے کو، مت لگائے اپنے دل اس دنیا کی چیزوں سے، بس اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقوں سے محنت کرے۔ زیادہ دیتا ہے اللہ تو شکر کرے، کم دیتا ہے اللہ تو صبر کرے، اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہ کر اپنی آخرت کی طرف اپنا ایک سفر جاری رکھے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا بہت مختصر ہے، ہمارا رہنا بہت زیادہ طویل ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ ایک سٹیج پر جا کے ہمیں وہ زندگی ملے گی۔ میں نے آپ کو لائف کے 6 سٹیجز بتائے تھے۔ ہماری یہ زندگی جو ہے، یہ لائف نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے صرف جنت میں، اوکے؟ تو اب تو کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح اس سے ملے گی، کامیابی اس سے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو، یعنی اس نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دے، گناہوں کے حوالے کر دے، گناہوں میں اس کو بس خوش رکھے۔